بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک میں جو حالات ہیں یوں لگتا ہے ہر شخص جلدی میں ہے، صبر تحمل اور بردباری ختم ہو گئی ہے۔ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ جماعت جو کل تک سیاسی اعتبار سے ملک میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، آج اس کے امیر سراج الحق کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات میں ملنے والا مینڈیٹ نہ دیا گیا تو تمام راستے موجود ہیں۔ میرا سوال ہے سراج الحق صاحب، آپ کے رویے اور بیانات سے تو لگتا ہے کہ آپ ایک نئی MQM بن گئے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو کچھ سیٹیں تو اس وجہ سے ملی ہیں کہ MQM میدان میں نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ انکشاف ہو کہ یہ سیٹیں آپ کو بھی ایسے ہی ملی تھیں جیسے PTI کو کراچی میں حد سے زیادہ سیٹیں دے دی گئی تھی۔ لیکن یہ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو یہاں نہیں ہو رہی۔ مجھے لگتا ہے یہ ملک اب سرپرائزز پر چلے گا، کیونکہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس حکومت کے لیے بہت سے سرپرائزز ہیں، اور حالت یہ ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک اس امید پہ بیان دے رہے ہیں کہ اگلے ہفتے ڈالر آئیں گے، زر مبادلہ بڑھ جائے گا۔ میں تو سمجھتا ہوں اقتدار میں رہنے کی وجہ سے مراد علی شاہ کے رویے میں تھوڑا سا تحمل موجود ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے خدشات دور کریں، لیکن ذرا دوسری طرف دیکھیے، سیاستدان تو سیاستدان ہیں، اب تو صنعت کار بھی سیاستدانوں والی زبان استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ صنعت کاروں نے گورنر اسٹیٹ بینک سے ہونے والی ملاقات میں کچھ ایسی زبان استعمال کی ہے اور کہا ہے کہ اگر معاشی صورتحال یہی رہی تو مارچ میں ہنگامے پھوٹ پڑیں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ صنعت کار ہیں یا جوتشی؟ انہوں نے بہت کمایا ہے، اس ملک کو بہت بڑا مال کمانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اگر 2-4 دن اس ملک پر خرچنا پڑ رہا ہے تو وہ کون سا طوفان ہے جو آ گیا ہے کہ ہنگامے پھوٹ پڑیں گے اور فلاں ہوگا؟ یہ اس صنعت کار کی زبان ہے۔ ملک میں کہیں بھی خیر کی خبر نہیں آ رہی۔ تخریب کاروں نے بولان میں سوئی گیس پائپ لائن دھماکے سے اڑا دی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ چیونٹیوں کو بھی پر لگ گئے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ راجہ فاروق حیدر جو مسلم لیگ نون کے صدقے میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بنے تھے، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے بھارت کو مجھ سے پوچھے بغیر، مشورہ کیے بغیر مذاکرات کی دعوت کیوں دی ہے؟ سوال یہ ہے کہ راجہ فاروق حیدر صاحب، آپ کی الگ کیا حیثیت ہے؟ خیر، یہ ایسا معاملہ ہے جس پہ الگ کوئی ویلاگ کرنا چاہیے۔ اب PTI نے اچانک حکومت سے PAC اور اپوزیشن لیڈر کے عہدے بھی مانگ لیے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ اور چلتے چلتے میں یہ بھی بتا دوں کہ اسلام آباد میں شاید شہباز حکومت اسلام آباد کو چلانے کے لیے انتظامی تبدیلیاں کرنا چاہتی ہے۔ صحافت میں میرے کالم کا انتظار کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔